پیارے نبی کی پیاری باتیں، 100 دن کی باتیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کے ویڈیو میں ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور بہت ہی اہم حدیث کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سننے کی گزارش ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور بہت ہی اہم حدیث کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سننے کی گزارش ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور بہت ہی اہم حدیث کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سننے کی گزارش ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور بہت ہی اہم حدیث کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سننے کی گزارش ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور بہت ہی اہم حدیث کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سننے کی گزارش ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور بہت ہی اہم حدیث کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سننے کی گزارش ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور بہت ہی اہم حدیث کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سننے کی گزارش ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور بہت ہی اہم حدیث کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سننے کی گزارش ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور بہت ہی اہم حدیث کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سننے کی گزارش ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور بہت ہی اہم حدیث کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سننے کی گزارش ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور بہت ہی اہم حدیث کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سننے کی گزارش ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور بہت ہی اہم حدیث کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سننے کی گزارش ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور بہت ہی اہم حدیث کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سننے کی گزارش ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور بہت ہی اہم حدیث کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سننے کی گزارش ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور بہت ہی اہم حدیث کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سننے کی گزارش ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور بہت ہی اہم حدیث کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سننے کی گزارش ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور بہت ہی اہم حدیث کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سننے کی گزارش ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور بہت ہی اہم حدیث کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سننے کی گزارش ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور بہت ہی اہم حدیث کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سننے کی گزارش ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور بہت ہی اہم حدیث کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سننے کی گزارش ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور بہت ہی اہم حدیث کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سننے کی گزارش ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور بہت ہی اہم حدیث کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سننے کی گزارش ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور بہت ہی اہم حدیث کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سننے کی گزارش ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور بہت ہی اہم حدیث کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سننے کی گزارش ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور بہت ہی اہم حدیث کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سننے کی گزارش ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری
اور بہت ہی اہم حدیث کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سننے کی گزارش ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور بہت ہی اہم حدیث کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سننے کی گزارش ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور بہت ہی اہم حدیث کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سننے کی گزارش ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور بہت ہی اہم حدیث کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سننے کی گزارش ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیرات کو مت روک ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دھوکے باز، کوئی بخیل، کوئی احسان جتانے والا اور کوئی بد اخلاق جنت میں داخل نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے دعوت دی گئی اور اس نے قبول نہیں کیا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور جو بغیر دعوت کے گیا تو وہ چور بن کر داخل ہوا اور لوٹ مار کر نکلا۔ جس نے کوئی جھوٹی قسم جان بوجھ کر کھائی تاکہ کسی مسلمان کا مال ناجائز طور پر حاصل کر لے تو وہ اللہ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ پاک اس پر نہایت ہی غضب ناحق ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا اور کثیر تعداد غریبوں کی تھی، پھر میں نے جہنم میں جھانکا تو ان کی اکثر تعداد امیروں کی اور عورتوں کی تھی۔ 3 ایسے لوگ ہیں کہ اللہ عز وجل روز قیامت ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ نمبر 1 والد کا نافرمان، نمبر 2 مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، نمبر 3 بے غیرت خواب، اور 3 ایسے لوگ جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 والد کا نافرمان، نمبر 2 شراب کا عادی، اور نمبر 3 دے کر احسان جتلا والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہ معاف کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم عورتوں سے صرف ان کے حسن جمال کی وجہ سے شادی نہ کرو، کیونکہ حسن جمال ختم ہونے والا ہے، اور نہ ہی ان کی مالداری کی وجہ سے شادی کرو، ممکن ہے یہ مالداری ان کو نافرمان میں مبتلا کر دے، البتہ ان سے دیندار کی بنیاد پر شادی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا لے گی ہے جیسے آگ ایندھن کو کھا لیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت قرآن کی سفارش پر قرآن پڑھنے والے کو زیور، پھر عزت کا تاج اور پھر عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا، اے میرے رب اس سے راضی ہو جا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ طلب کرو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، ظاہری اور باطن فتن سے اللہ کی پناہ طلب کرو، دجال کے فتن سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے، اور والدین کے حقوق نہ دینا اور ناحق ان سے مطالبہ کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں آدمی کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے، یہ کس وجہ سے ہوا؟ اسے کہا جاتا ہے، تیری اولاد کے تیرے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی وجہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت تک لے جاتی ہے، جھوٹ گناہ تک اور گناہ جہنم تک لے جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 جمعوں کی نماز بلا اجر چھوڑتا ہے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیتون کا تیل سالن میں استعمال کرو اور اس کو سر اور بدن میں لگاؤ، کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرض لے اور اس کو ادا کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے چور ہو کر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی 30 آیتوں کی ایک سورہ نے ایک آدمی کی شفاعت سفارش کی تو اسے بخش دیا گیا۔ یہ سورت تبارک الجیب ملک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص اس حالت میں مرے کہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس حالت میں مرا کہ اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہرا آتا تھا وہ جنت میں جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی لذت آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی تلخی آخرت کی لذت شیری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں درجہ کے لحاظ سے بدتر شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس سے اللہ کے نام پر مانگا جاتا ہے لیکن وہ دیتا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو زخم لگا، اس نے زخم کی تکلیف کی وجہ سے خود کو مار ڈالا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے جان نکالنے میں مجھ پر جلدی کی، اس کی سزا میں اس پر جنت حرام کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی، اور وہ ہے ظلم اور سرکش اور والد کی نافرمانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو اپنے منہ سے نیک اور صالح نہ کہلاؤ گے، آخرت آ رہی ہے اور دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہے۔ تم آخر کے طلبگار بنو اور دنیا کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ آج عمل کا وقت ہے اور حساب نہیں، جبکہ کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم اپنے رزق سے اس طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے، تب بھی اس کا رزق اس تک پا لے گا جیسے اسے موت پا لیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں ثواب کے لیے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کام لوگوں کے سامنے کرنے کو ناپسند کرتے ہو وہ تنہائی میں بھی نہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرا دے تو اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا اور اس روزے دار کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنوں میں افضل ترین جمعہ کا دن ہے، لہٰذا اس دن تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے والدہ اور اس کے بچے کے درمیان جدائی ڈال دی تو روز قیامت اللہ اس کے اور اس کے چہیت والد اور اولاد وغیرہ کے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جھوم کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے، جبکہ ایک روایت میں ہے کہ جو شب جمعہ کو سورہ کہف پڑھے اس کے اور بی العتیق کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر 4 عادتیں تم میں موجود ہیں تو دنیا سے اگر تمہیں کچھ بھی نہ ملے تو کوئی حرج نہیں۔ امانت کی حفاظت، سچ بولنا، اچھا اخلاق اور پاکیزہ، حلال لقمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا اور وہ اس کو روزے کا بدلہ دے گا تو یہ خوش ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بخش دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنے والا نا امید نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن دنوں کا سردار اور اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے۔
یہ دن اللہ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اس دن میں 5 خوبیاں ہیں۔ نمبر 1، اس میں آدم کو زمین پر اتارا گیا۔ نمبر 2، اس میں آدم کی وفات ہوئی۔ نمبر 3، جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا بھی سوال کرتا ہے وہ اسے دے دی جاتی ہے اگر حرام کا سوال نہ کریں۔ نمبر 4، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ نمبر 5، زمین و آسمان، ہواؤں، پہاڑوں اور سمندروں میں کوئی ایسا مقرر فرشتہ نہیں جو جمعے کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والے جمعہ کے روز اللہ سے ملاقات کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے دنیا کے مال منصب سے بچا لیتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور لوگوں کے راجوں کی خود کرید نہ کیا کرو اور نہ لوگوں کی نجی گفتگو۔ کان لگا کر سنو، آپس میں دشمنی پیدا نہ کرو بلکہ بھائی بھائی بن کر رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کا دارومدار نپر ہے اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرے۔ اس لیے جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو اسے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہوگی، لیکن جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کی نیت سے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے ارادے سے ہو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے مال کیسے حاصل کیا، حلال ذریعوں سے یا حرام طریقوں سے کمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 2023 وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات دیتا ہے، اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی پر حق ویسا ہی ہے جیسے باپ کا حق بیٹے پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے، عبادت میں خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے نرمی دے دی گئی اسے دنیا اور آخر تک کی بھلائی دے دی گئی۔ صلہ رحمی، اچھا اخلاق اور اچھا پڑوسی بننا گھروں کو آباد کرتا ہے اور عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن قرآن یعنی ہجوں کی رات اور عمل کرنے والوں کا سفارش بن کر آئے گا۔ 2 روشن چمکتی ہوئی صورتیں سور بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے وہ 2 بادل یا 2 صاحبان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا اور بد زبان نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے کو تحفہ دو، آپس میں محبت بڑھے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز میں شبہ پیدا کر دیتا ہے، پھر اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعت پڑھی۔ تم میں سے جب کسی کو کوئی ایسا اتفاق ہو تو وہ بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے سے مال میں بالکل کمی نہیں ہوتی، بس تم صدقہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی رات زمین پر فرشتوں کی تعداد کنکریاں کی تعداد سے زیادہ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹ کے بل مت سویا کرو کیونکہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جو شخص پیٹ کے بل سو رہا ہو اس کو بیدار کر دو، اس لیے کہ پیٹ کے بل سونا جہنم ہوں کا طریقہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو فاقہ پیش آیا پھر اسے لوگوں کے سامنے بیان کیا تو اس کا فاقہ ختم نہیں کیا جائے گا، اور جس شخص نے اللہ کے سامنے فریاد کی تو اللہ ان قریب اسے غنی کر دے گا، پھر اللہ جلد دولت دے دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ
کسی بندے کو کسی رعایت کا حاکم بناتا ہے اور وہ خیر خواہی کے ساتھ اس کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کو نماز میں مشغول اپنے بھائی کے آگے سے گزرنے کا گناہ معلوم ہو تو اس کے لیے 100 برس کھڑے رہنا ایک قدم اٹھانے سے بہتر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرے، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ضروریت کو پورا کرنے کے لیے راجداری سے کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی گھونٹ پینے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غصے کا گھونٹ پینے کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت کو حرج اور مشقت میں مبتلا کرنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگے پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرنے لگے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلوں تو یہ مجھے اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں 1 ماہ اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرو، ایک ایسا زمانہ بھی تم پر آنے والا ہے جب ایک شخص اپنے مال کا صدقہ لے کر نکلے گا اور کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں ذرا سی بھی اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ یعنی درود شریف نہیں بھیج لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم پانی پر سے گزرو یا پل پر سے گزرو تو کثرت سے سورہ کوثر کو پڑھا کرو، سور کوثر کا ورد کیا کرو، تمہاری نظر جتنے پانی پر پڑے گی اس کا ایک ایک قطرہ آپ کے لیے مغفرت بن جائے گا۔ سبحان اللہ و بی حمد ہی پڑھتے رہا کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا، اور جس شخص نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو بدلہ دیا جائے گا تو صحت مند لوگ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالے کچیا سے کاٹ دی جاتی تاکہ ہمیں ان جیسا بدلہ مل سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، کیا میری امت کو موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ تو فرشتے نے کہا، جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، اگر آپ کی امت ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا ایک پاؤں دنیا میں ہوگا اور دوسرا جنت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کے عیب ڈھونڈتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عیب ڈھونڈتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیب ڈھونڈتا ہے اسے رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے، اگرچہ وہی اپنے گھر کے اندر ہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اور حرام کے درمیان حلال کا پردہ حائل کر لو۔ جس شخص نے ایسا کام کیا اس نے اپنا دین اور اپنی عزت بچا لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی عادت ہے اور گناہ ایک جھگڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے بغیر سخت مجبوری کے اپنے خواب سے طلاق مانگی اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بالغ پر جمعہ کے لیے جانا لازم ہے
اور ہر وہ شخص جس پر جمعہ کے لیے جانا لاج ہے اس پر غسل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ جاندار کی تصویریں بناتے ہیں انہیں قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا جو تم نے بنایا ہے اس میں روح بھی ڈالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے لیے وہی ہوں جیسا کہ وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے، یعنی میں اس کے لیے وہی کرتا ہوں جو وہ سمجھتا ہے میں اس کے لیے کر سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دن قریب ہے جب آسمان پر ایک ستارہ نمود ہوگا، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، قرآن پاک کے حروف مٹ جائیں گے، سورج زمین کے بالکل قریب آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا بھی نازل نہ کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب تک نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے سر پر نیکی کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی بات پر قسم کھا لو اور پھر اس کے سوا دوسری چیز میں بھلائی دیکھو تو وہ کرو جس میں بھلائی ہو اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے میں جگہ دے تو اسے چاہیے کہ تن دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کو لازم کر لو، کیونکہ یہ آسمان میں تمہارے لیے رحمت اور زمین میں تمہارے لیے ذکر خیر کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ موت کے وقت اس کے گلے سے کھر کھر کی آواز نہ آنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، ماہی یعنی مٹانے والا ہوں، میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر مٹا دے گا، میں حاشر جمع کرنے والا ہوں، لوگوں کو میرے پیچھے حشر کے میدان میں لایا جائے گا، اور میں عاقب یعنی آخر میں آنے والا ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سامان بیچتے وقت دکاندار کی قسم کھانے سے سامان تو جلدی بک جاتا ہے، لیکن قسم برکت کو مٹا دینے والی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو نماز کے دوران جمائی آئے تو وہ جتنا اس کے بس میں ہو اس کو روکے، کیونکہ شیطان اندر داخل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مومن کی آنکھ سے اللہ کی خوف کی وجہ سے آنسو نکل آئے، اگرچہ مکھی کے سر کے جتنے ہی ہوں، پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے ساروں یعنی کہ گالوں پر لگ جائیں، اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی شخص کا ان الفاظ میں ذکر کرو اس کی غیر موجودگی میں کہ اگر وہ سنے اسے برا لگے تو یہ غیبت ہے۔ آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ سچی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر تم نے ایسی بات کہی جو اس میں نہیں پائی جاتی تھی تو یہ بہتا ہوگا، جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 700 حج لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، نہ سکون لیتے ہیں اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمی ایسے ہیں جن کی آنکھیں قیامت کے دن آگ نہیں دیکھیں گی، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئی اور وہ آنکھ جس نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے اور نوالا گر جائے تو اس میں سے جو ناپسند سمجھے اسے ہٹا دے، اسے پھر کھا لیں، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے سے اپنے بارے میں گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں اور وہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس سے بچو اور جادو کرنے کرانے سے بھی بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس قربانی کا جانور ہو اور وہ اسے عید کے دن ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو جب عید کا چاند نکلا آئے تو اپنے بال اور ناخن نہ کترے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خادم کو غلطی پر کتنی بار معاف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، پھر اس نے اپنی بات دہرائی، آپ پھر خاموش رہے۔ تیسری بار جب اس نے اپنی بات دہرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن 70 بار اسے معاف کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اے اللہ میری امت کو اس کے دن کے ابتدا حصے میں برکت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ اور ہر غم سے راحت کا سامان پیدا فرما دے گا، اور اسے ایسے مقامات سے رزق مہیا فرمائے جس کا اسے وہم گمان بھی نہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں سب سے زیادہ فیض آپ میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نافرمان بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو وہ اس پر تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت کر کے دکھائی کہ آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو سچ کہنا، سچ رہنا اور نظر انداز کرنا سیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کو 4 چیزیں مل گئیں اسے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخر تک کی بھلائیانہ ایک شکر کرنے والا دل، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان، نمبر 3 مصیبت پر صبر کرنے والا بدن، اور نمبر 4 جو نہ اس کے مال میں خیانت کرے نہ اس کی عزت میں خیانت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اللہ کا ذکر کرتے ہوئے باوجود سو جائے اور پھر وہ رات کے کسی وقت بیدار ہو کر اللہ سے کسی خیر اور بھلائی کا سوال کرے تو اللہ وہی خیر اسے عطا فرما دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ مت ہنسا کرو، اسی لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما، جبک دوسرا کہتا ہے، اے اللہ بکی کو تباہی سے دوچا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسروں کو نیک عمل کی دعوت دیتا ہے، اس کی دعوت سے جتنے لوگ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں ان سب کے برابر اس دعوت دینے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے روز سب سے بدتر اس شخص کو پاؤ گے جو دوگلا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس انسان نے اچھی طرح وضو کر کے اچھے انداز میں 5 نماز ادا کی اور ان میں کمی کوتاہی نہ کی تو اس بندے سے میرا وعدہ ہے میں اسے اپنی جنت میں داخل کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر بلا عذر مسجد میں نہ آئے تو اس کی مسجد کے علاوہ پڑھی ہوئی نماز درست نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ اسے قیامت کے دن کی سخیوں اور مشکلات سے نجات دے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست مقروض کو مہلت دے یا معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو سلام کرنے میں پہل کریں۔ مولا علی علیہ السلام سے مرب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت آخری کلام یہ تھا کہ نماز کی پابندی کرنا اور اپنے غلاموں باندھ دیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزیں ہیں جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے۔ نمبر 1، انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت مومنوں کے لیے فت سے بہتر ہے، اور دوسری وہ قلت مال کو ناپسند کرتا ہے، جبکہ قلت مال کا حساب کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور مریض کی عیادت یعنی مزاج پرسی کرو اور قیدی کو چھڑاؤ۔ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل صدقہ آپس میں صلح کروانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ اسے دوزخ میں داخل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے، جو اس کو برا لگے وہ مجھ کو بھی برا لگتا ہے، اور جس چیز سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اس سے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص بکی ہے جس کے پاس میرا ذکر ہوا لیکن اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کی ایک جانب میں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسند وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ کسی ظالم کو ظلم کرتا دیکھ کر طاقت کے باوجود اس کا ہاتھ نہ روکے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں گرفتار کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مجھ پر درود پڑھتا ہے فرشتے اس وقت تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے۔ اب بندہ چاہے یہ عمل کم کرے یا زیادہ کر لے، اس کی مرضی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت سے غلطی بھول اور وہ گناہ معاف کر دیے ہیں جن پر انہیں زبردستی مجبور کیا گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی والا معاملہ پیش آتا تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو دعوت دی جائے اسے دعوت قبول کرنی چاہیے، پھر اگر چاہے تو کھائے اور چاہے تو نہ کھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک بالشت برابر بھی کسی کی زمین پر قبضہ کیا تو قیامت کے دن اللہ 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کی گردن میں ڈال دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال کاموں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند کام طلاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے بھائی کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھا کر خود اس کی جگہ نہ بیٹھے۔ حضرت ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، مجھے وصیت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کر اس نے کئی بار یہی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی فرمایا، غصہ نہ کیا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو اس بنا بر جنت میں داخل کر دیا کہ وہ خریدتے، بیچتے، ادا کرتے اور طلب کرتے وقت نرم رویہ رکھتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، دعوت قبول کرنا اور چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی خاطر کوئی مسجد بنوائی اللہ اس کے لیے جنت میں اس جیسا گھر تعمیر کرے گا۔ قیامت کی نشانی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ جلدی جلدی گزرے گا اور دین کا علم دنیا میں کم ہو جائے گا، دلوں میں بخی سما جائے گی اور لڑائی بڑھ جائے گی۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کے والد کی موت ہو جائے تو ان کو جب دفنا دیا جائے تو ان کو دفن کر کے ان کے قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر اتنی دیر تک کرو جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہوتی ہے جس طرح ایک آدمی سمندر کی لہروں میں ڈوب کے مر رہا ہے۔ جب ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو میت پریشان نہیں ہوتی اور میت بہت خوش ہو جاتی ہے کہ اولاد نے
میرا حق ادا کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصافحہ کیا کرو کہ نہ دور ہوگا، تحفہ دیا کرو، محبت بڑھے گی اور بغض دور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 عادتیں ایسی ہیں یہ جس آدمی میں پائی جائے اللہ تعالیٰ اس کا آسان حساب لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ نمبر 1، جو تمہیں محروم رکھے تم اس کو عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو، جو تم سے رشتہ داری اور تعلق توڑے تو اس سے جوڑو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بیماری دے کر آزما ہے، حتیٰ کہ اس کے ذریعے اس کے ہر گناہ مٹا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے ہر چیز بخش کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کے اندر کی مچھلیاں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے کہا، اے اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک ان کے جسموں میں روح ہوگی میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، مجھے میری عزت جلال کی قسم جب تک یہ مجھ سے بخش طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر اللہ کے گھروں میں سے اس کے کسی گھر کی طرف چل کر گیا تاکہ اللہ کے فرض میں سے ایک فرض کو ادا کریں، تو اس کے دونوں قدم یہ کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک گناہ مٹاتا ہے اور دوسرا درجہ بلند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں جو جتنا دور سے آتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ اجر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ہر روز 1000 نیکیاں کمائے؟ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے پوچھا، ہم میں سے کوئی شخص 1000 نیکیاں کس طرح کما سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 200 بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس کے 100 گنا مٹا دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس وقت اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ ہلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا، آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی ہی عمر کو بڑھاتی ہے اور تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ٹال سکتی، اور کبھی آدمی اپنے گناہ کی وجہ سے ملنے والے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ راستے میں بیٹھنے سے بچو، اور اگر تم نے بیٹھنا ہی ہے تو راستے کا حق ادا کرو، یعنی نگاہ نیچی رکھنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سور بقرہ کی آخری 2 آیت رات کو پڑھے گا وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن اپنے بھائی کو کسی مصیبت پر تسلی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن عزت افزائی کا جوڑا پہنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سور اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، کیا واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن اپنے بھائی کو کسی مصیبت پر تسلی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن عزت افزائی کا جوڑا پہنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سور اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، کیا واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن وہ شخص اللہ کے سائے میں ہوگا جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس آدمی کے لیے جنت کی بلندی میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں جو اچھے اخلاق والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجہ بلند کر دیے
جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا رب کلام فرمائے، اس کے اور اس بندے کے درمیان کوئی ترجمہ ہوگا نا، کوئی حجاب ہوگا جو اسے چھپا سکے۔ اپنے دائیں دیکھے گا تو وہ اپنے اعمال ہی دیکھے گا، جو اس نے آگے بھیجے تھے وہ اپنے بائیں دیکھے گا تو وہ آگے بھیجے ہوئے اعمال ہی دیکھے گا، وہ اپنے آگے چہرے کے سامنے دیکھے گا تو اسے جہنم کی آگ ہی نظر آئے گی، تم جہنم۔ اس کی صفائی استغفار ہے، اپنے کو گناہ سے بچانا، کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ کا غضب نازل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی پینے نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم نے زکوٰۃ دینا بند کر دیا اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کرتا ہے، اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ تم میں سے جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر، زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن دوزخ میں جائے گا۔ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد کی طرف جائے اور اس کا ارادہ صرف یہ ہو کوئی اچھی بات یعنی دین کی بات سیکھے یا سکھائے تو اس کو حج کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جماعت کی نیت سے مسجد کی طرف چلے تو اس کا ایک قدم ایک گناہ کو مٹاتا ہے اور ایک قدم اس کے لیے نیکی لکھتا ہے، جانے میں بھی اور لوٹنے میں بھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی باتیں مسجدوں میں ہوا کریں گی، اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی کچھ پرواہ نہ ہوگی، یعنی ان سے خوش نہ ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد میں سے ایسی چیز باہر کر دی جس سے تکلیف ہوتی تھی، جیسے کوڑا کباڑا کانٹا، فرش سے الگ کنکڑ پتھر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا دونوں چیزیں اتاری اور ہر بیماری کے لیے دوا بھی بنائی، سو تم دوا کیا کرو اور حرام چیز سے دوا مت کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر کی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان دینے والے قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا تھا اور اس نے وہ چھپا لی تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دنیا میں شہرت یعنی تقبل اور اتراوے کا لباس پہنا اسے اللہ قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے ڈکار لی، آپ نے فرمایا اپنی ڈکار کم کرو، کیونکہ قیامت کے دن سب سے زیادہ دیر تک وہی بھوکے رہیں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ دیر تک پیٹ بھرے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کی پابندی نہ کی اس کے لیے نہ نماز نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ نجات کا سامان ہوگی، اور قیامت کے دن اس کا حشر فرعون کار علم کے ساتھ ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے تو میں نے کوئی گناہ اس سے بڑھ کر نہیں دیکھا کہ کسی کو کوئی قرآن کی صورت یا آیت آتی ہو اور پھر وہ اسے بھول جائے۔ حضرت سعد بن عبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن شریف پڑھا اور پھر اسے غفلت اور سستی کی وجہ سے بلا دیا، وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا
کہ وہ عجم ہوگا یعنی کوڑی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مرد کے پاس 2 بیویاں ہوں اور اس نے ان کے درمیان انصاف نہ کیا ہو تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا پہلو گرا ہوا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس چیز کا ثواب پہنچتا ہے وہ نیکی کرنا اور رشتہ داری نبھانا ہے، اور سب سے جلدی جن کا عذاب آتا ہے وہ بغاوت اور رشتہ داری توڑنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے اور نماز کی اقامت ہو تو پہلے کھانا کھا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: فضول گفتگو کرنا، مال جایا کرنا اور زیادہ سوال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں صبح شام بار بار حاضری دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمان کا سامان کرے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت کے کسی فرد کو اپنا ذاتی دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرے دینی بھائی اور میرے ساتھی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے کی ان خراب ہو کا علم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو کوئی سوار تنہا ایک رات کا بھی سفر نہ کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے مومن کو پسند کرتا ہے جو آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد توبہ کر لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو کوئی خواہش مند ہوگا، اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو سچی توبہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو پہنچنے والی ہر تکلیف، بیماری، غم، تھکاوٹ، فکر مندی کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کی تو عرش کے اوپر اپنے پاس لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے سے بڑھ کر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کتے اور تصویر ہو ان میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولا کرو، اپنی خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو۔ روزانہ کم سے کم 100 بار استغفار کیا کرو۔ زیادہ نہ سویا کرو، زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ اقامت اور اذان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو۔ برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو۔ اللہ پاک نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو۔ غربت میں صبر کیا کرو۔ مہمان کی کھلے دل سے خدمت کیا کرو۔ یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کر دیتی ہے۔ کبھی غرور نہ کرو۔ غرور ایک ایسی بری عادت ہے جس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا۔ فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو، اور مشورہ ہمیشہ سمجھدار کی بجائے تجربہ کا شخص سے کرنا چاہیے۔ شیخی نہ بارو، اکیلے نہ کرو۔ اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو۔ ڈھیاں مار کر نہ چلا کرو، ڈھیاں مار کر چلنا۔ تکبر کی نشانیاں میں سے ہے چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو۔ ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ بات دوسرے پوری طرح سمجھ جائے۔ دوست کو دشمن نہ بناؤ، دوسروں کے بارے میں جھوٹے قصے بیان نہ کیا کرو۔ دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو، اب اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کرو، لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔ جوتے پہننے سے پہلے انہیں ڈڈ لیا کرو۔ نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو، اندھیرے میں مت کھاؤ، کھانے کو سونگھ نہ کرو۔ کھانے کو سونگھنا بدتمیزی ہوتی ہے، بھر کر نہ کھاؤ، اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو۔ یہ عادت ہمارے اندر ناشک پیدا کرتی ہے۔ گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو۔ ان لوگوں کے درمیان نہ سوئے جو سونے سے پہلے باتیں کرتے ہیں۔ منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ، بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔
فجر اور عراق عصر اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو میرے دینی دوستوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح کی دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل QTV عبادت کو سبسکرائب کریں، آمین۔